بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم علی رضی تعالیٰ عنہ اور فاطمہ الزہرا رضی تعالیٰ عنہ کے گھر داخل ہوئے تو وہ دونوں ہنس رہے تھے۔ جب دونوں نے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھا تو خاموش ہو گئے، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان دونوں سے کہا، تم کو کیا ہوا کہ تم دونوں ہنس رہے تھے؟ جو ہی تم نے مجھے دیکھا تو خاموش ہو گئے۔ حضرت علی رضی تعالیٰ عنہ اور فاطمہ رضی تعالیٰ عنہ نے رات فاقے سے گزاری۔ حضرت جعفر بن صادق بن محمد باقر اپنے باپ سے نقل کرتے ہیں کہ حضرت علی رضی تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ ایک رات بغیر کھائے گزری، صبح گھر سے نکلا، پھر واپسی حضرت سیدہ فاطمہ رضی تعالیٰ عنہ کے پاس آ گیا تو وہ بڑی غمناک تھی۔ میں نے پوچھا، آپ رضی تعالیٰ عنہ کو کیا ہوا؟ تو انہوں نے فرمایا، گزری رات بھی ہم نے کچھ نہیں کھایا تھا، صبح بھی کچھ نہیں کھایا اور رات کے لیے بھی ہمارے پاس کچھ نہیں، تو میں کمائی کے لیے باہر نکل گیا تو کام مل گیا، جب اجرت ملی تو کچھ آٹا اور 1 درہم کا گوشت لے کر گھر آ گیا تو انہوں نے حضرت فاطمہ زہرا رضی تعالیٰ عنہ نے روٹی اور ہانڈی پکائی۔ جب وہ بھوننے سے فارغ ہوئی تو کہا، اگر آپ میرے بابا جان کے پاس جائیں اور بلا لائیں تو میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس حاضر ہوا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مسجد میں لیٹے ہوئے آرام فرما رہے تھے۔ میں اللہ کی پناہ چاہتا ہوں اس بھوک سے جو گرا دے۔ تو میں نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر میرے ماں باپ قربان، کھانا ہمارے پاس موجود ہے، چلیں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مجھ پر سہارا لے کر ہمارے گھر داخل ہوئے۔ ہانڈی جوش مار رہی تھی تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ایک غرفہ سیدہ عائشہ رضی تعالیٰ عنہ کو بھیجو، تو 1 پلیٹ ان کو بھیجی۔ پھر ارشاد فرمایا، ایک غرفہ حفصہ رضی تعالیٰ عنہ کو بھیجو، تو 1 پلیٹ ان کو بھی بھیجی۔ پھر فرمایا، چنانچہ 9 کی 9 بیویوں کے ہاں پلیٹ بھیجی۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اپنے باپ اور اپنے جوز کے لیے پلیٹ بھر دو، تو ان کے لیے پلیٹ بھر دی۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، خود بھی پلیٹ بھر کر کھاؤ، تو خود کے لیے بھی بھر لی۔ پھر ہانڈی اٹھا لی، وہ اسی طرح بھری تھی، تو اللہ تعالیٰ نے جتنا چاہا ہم کھاتے رہے۔ حضرت علی رضی تعالیٰ عنہ کا فاقہ مجاہد کہتے ہیں کہ حضرت علی رضی تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ ایک بار مدینہ منورہ میں بھوک نے بڑا شدید ستایا تو وہ مدینہ منورہ کے محلات کی طرف مزدوری کے لیے نکل کھڑا ہوا۔ چنانچہ ایک ایسی عورت کے پاس جا پہنچا جس نے مٹی کے ڈھیلے جمع کر رکھے تھے۔ میرا خیال ہوا کہ یہ ان کو گیلا کرنا چاہتی ہے، ان کے پاس میں چلا گیا تو وہ ہر ڈول کی مزدوری 1 کھجور طے ہوئی۔ جب 16 ڈول میں نے نکالے تو ہاتھوں پہ آبلے آ گئے تو پانی دیکھا جو مناسب نکلا۔ پھر اس عورت کے پاس آ کر دونوں ہاتھ دکھائے کہ ہاتھ ایسے ہو گئے ہیں، تو اس نے مجھے 16 کھجوریں گن کر دی جو میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس لے آیا۔ تو میں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پورا قصہ سنایا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان سے میرے ساتھ مل کر کھانا کھایا۔ محمد بن کعب قرظی کہتے ہیں کہ مجھے اس آدمی نے بتایا جس نے حضرت علی رضی تعالیٰ عنہ کو کہتے ہوئے سنا کہ میں ایک دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر مبارک سے نکلا اور ایک پھٹا ہوا کچا چمڑا لیا، درمیان میں گھیرا کر گلے میں ڈال لیا اور سر کے درمیان سے باندھ لیا، پھر اس کو کھجور کے پتوں سے کس لیا۔ میں زبردست بھوکا تھا، اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گھر کوئی چیز مل جاتی تو کھاتا، لیکن وہاں بھی تو کچھ نہ تھا۔ چنانچہ حصول معاش کے لیے نکلا تو ایک یہودی پر گزر ہوا جو اپنے مال میں چرخ کے ساتھ پانی پلا رہا تھا، تو اس پر میں نے دیوار کے رخنہ سے جھونک لیا تو اس نے کہا، او دیہاتی، کیا ہوا ہے تجھ کو؟ کیا مزدوری کرے گا؟ ہر ڈول کے بدلے 1 کھجور۔ تو میں نے کہا، ہاں۔ دروازہ کھول کر میں اندر آؤں تو اس نے دروازہ کھولا تو میں اندر داخل ہوا تو اس نے ڈول میرے حوالے کیا، تو جب بھی ڈول نکالا تو اس نے 1 کھجور مجھے دی۔ چنانچہ جب میرے دونوں کاف چلو بھر گئے تو ڈول چھوڑ دیا اور کہا، مجھے یہ کافی ہیں، تو وہ میں نے کھا
کر پانی پی لیا اور پی کر مسجد میں آ گیا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی مسجد میں تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کس سے کتنا پیار فرماتے ہیں۔ محمد بن اسامہ اپنے باپ سے کہ انہوں نے بتایا کہ حضرت جعفر رضی اللہ عنہ، حضرت علی رضی اللہ عنہ اور حضرت زید بن حارثہ اکٹھے جو ہوئے تو حضرت جعفر رضی اللہ عنہ نے کہا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو میں نے سب سے زیادہ پیارا ہوں، اور حضرت علی رضی اللہ عنہ نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو میں سب سے زیادہ پیارا ہوں، اور حضرت زید رضی اللہ عنہ نے کہا کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سب سے پیارا ہوں۔ تو سب نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک ساتھ جا کر پوچھ لیتے ہیں۔ اسامہ بن زید کہتے ہیں کہ سب نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے اجازت طلب کی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، باہر نکل کر تو دیکھو یہ کون لوگ ہیں۔ میں نے اطلاع دی کہ یہ جعفر رضی اللہ عنہ، علی رضی اللہ عنہ اور زید رضی اللہ عنہ ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان کو اجازت دے دو۔ تو وہ داخل ہو کر کہنے لگے، آپ کو سب سے پیارا کون ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، فاطمہ رضی اللہ عنہ۔ کہنے لگے ہم مردوں میں سے پوچھ رہے ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تو اے جعفر رضی اللہ عنہ، تو اور میں ہم شکل ہیں اور تیرے اخلاق میرے اخلاق جیسے، اور تو مجھ سے اور میرا ہم سب ہے۔ اے علی رضی اللہ عنہ، تو جو ہے تو میرا داماد اور میرے بچوں کا باپ ہے، اور میں تجھ سے اور تو مجھ سے ہے۔ اور اے زید رضی اللہ عنہ، تو جو ہے تو میرا مولا یعنی آزاد کیا ہوا ہے اور مجھ سے ہے، اور تیرے تعلق مجھ سے لوگوں نے میں تو مجھے محبوب ہے۔ ابن عباس رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم علی رضی اللہ عنہ اور فاطمہ الزہرا رضی اللہ عنہ کے گھر داخل ہوئے تو وہ دونوں ہنس رہے تھے۔ جب دونوں نے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھا تو خاموش ہو گئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان دونوں کو کہا، تم کو کیا ہوا کہ تم دونوں ہنس رہے تھے؟ جو ہی تم نے مجھے دیکھا تو خاموش ہو گئے۔ تو حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ نے پہل کر کے کہا، اپنے باپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر قربان جاؤں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ کی طرف اشارہ کر کے کہا، یہ کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تجھ سے زیادہ میں پیارا ہوں۔ تو میں نے کہا ایسا نہیں، بلکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تجھ سے میں زیادہ محبوب ہوں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مسکرا کر فرمایا، اے پیاری بیٹی، تیرے لیے بچوں والا پیار ہے، لیکن علی رضی اللہ عنہ کا درجہ میرے نزدیک تجھ سے زیادہ ہے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے کہا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نزدیک زیادہ پیارا کون ہے، میں یا فاطمہ رضی اللہ عنہ؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میرے نزدیک فاطمہ رضی اللہ عنہ تجھ سے زیادہ پیاری اور تو اس سے زیادہ مرتبے والا ہے۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ کا روزہ ہجرت کے بعد مسلمانوں کی کافروں کے ساتھ کئی جنگیں ہوئی، لیکن ان سب میں سب سے زیادہ زبردست جنگ خندق تھی، جس میں سارے عرب کے کافر ایک ہو کر مدینے پر حملہ کرنے آ گئے تھے۔ اس لیے صحابہ کرام نے مدینے کے باہر خندق کھود لی تھی تاکہ کافر مدینے کے اندر نہ داخل ہو سکے۔ وہ خندق 30 فٹ چوڑی اور 22 فٹ گہری تھی۔ دوسری طرف کافروں کا 10,000 کا لشکر تھا، لیکن ان کافروں میں بھی کوئی اتنی چوڑی خندق کو پار کرنے کی ہمت نہ کر سکا۔ کافروں کا سردار عمر بن عبدود بہت بڑا بہادر انسان تھا۔ وہ اپنی زندگی میں 100 جنگیں لڑ چکا تھا، کوئی اس کا مقابلہ نہیں کر پاتا تھا۔ اس نے اپنے گھوڑے کو دوڑایا اور خندق کے پاس آ کر اپنے گھوڑے کی لگام ایسی تیزی سے کھینچی کہ گھوڑے نے چھلانگ لگائی اور 30 فٹ خندق کو پار کر کے مدینے کے اندر صحابہ کرام کی طرف آ کر کھڑا ہو گیا۔ عمر نے اپنی تلوار ہوا میں لہراتے ہوئے کہا کہ کسی میں دم جو آ کر میرا مقابلہ کر سکے، تم میں سے جس کو مرنے کا شوق ہو وہ آئے اور میرا مقابلہ کرے۔ عمر کو دیکھ کر سب سہم گئے کہ اس کا مقابلہ کون کر سکتا ہے۔ سارے صحابہ کرام خاموش بیٹھے تھے، کسی میں عمر سے مقابلہ کرنے کی ہمت نہیں تھی۔ اس وقت حضرت علی رضی اللہ عنہ کی عمر صرف 21 سال تھی۔ وہ کھڑے ہو گئے اور کہا کہ اے رسول
میں جانتا ہوں اس سے مقابلہ کرنے۔ اور اللہ کے رسول نے کہا چپ رہو، بیٹھے رہو، تکتے نہیں، وہ عمر ہے۔ عمر نے پھر سے پکار کر کہا تم میں کسی کو جنت میں جانے کا شوق تو آئے تو مجھ سے مقابلہ کرے، میں اسے اس کی جنت میں پہنچا دوں گا۔ ادھر صحابہ کرام میں کوئی بھی نہیں کھڑا ہوا۔ حضرت علی پھر سے کھڑے ہو گئے اور کہا اے اللہ کے رسول میں جاتا ہوں۔ اللہ کے رسول نے کہا بیٹھو، دیکھتے نہیں وہ عمر ہے۔ حضرت علی پھر سے بیٹھ گئے۔ تیسری بار پھر سے عمر نے کہا کیا تم میں سے کسی نے اپنی ماں کا دودھ نہیں پیا ہے تو آئے اور عمر کا مقابلہ کرے، جو آئے گا میں اس کی گردن کاٹ کر اسے اس کی جنت میں پہنچا دوں گا۔ حضرت علی پھر سے کھڑے ہو گئے اور کہا کہ اے اللہ کے رسول میں جاتا ہوں۔ اللہ کے رسول نے کہا بیٹھو، دیکھتے نہیں وہ عمر ہے۔ حضرت علی نے کہا اے اللہ کے رسول اگر عمر ہے تو کیا ہوا، آپ مجھے ایک بار بھیجو تو صحیح۔ اللہ کے رسول نے کہا ٹھیک ہے جاؤ۔ اور پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت علی کے لیے دعا فرمائی۔ حضرت علی اس کے سامنے ایک بچے سے تھے۔ وہ عمر 100 جنگیں لڑا ہوا بہادر انسان تھا۔ جب حضرت علی رضی اللہ عنہ اس کے پاس پہنچے تو عمر نے پہچانا نہیں اور پوچھا کون ہو تم؟ حضرت علی نے کہا میں علی۔ عمر نے کہا عبد مناف کے لڑکوں میں سے ہو؟ حضرت علی نے کہا نہیں، عبد المطلب کا لڑکا ہوں۔ یہ سننا تھا کہ عمر تعجب سے کہنے لگا ارے میرے بھتیجے، تم کہاں میرے سامنے آ گئے؟ میں تمہارا چچا ہوں، میں تمہیں قتل کرنا نہیں چاہتا، جاؤ واپسی جاؤ۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے کہا لیکن چچا میں تمہیں قتل کرنا چاہتا ہوں۔ یہ سن کر عمر کو بہت تیز غصہ آیا اور اس نے اپنے گھوڑے سے چھلانگ لگائی اور پھر حضرت علی پر اتنا خطرناک حملہ کیا کہ حضرت علی دور جا کر گرے۔ عمر کے حملے کی وجہ سے ہر طرف دھول اڑنے لگی۔ حضرت علی اور عمر دھول میں چھپ گئے، وہ کسی کو نظر نہیں آ رہے تھے۔ عمر نے حضرت علی کے سر پر وار کیا، حضرت علی دوسری طرف ہٹے تو وار کندھوں پر آ کر لگا۔ حضرت علی کا کندھا زخمی ہو گیا۔ اسی وقت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ہاتھ اٹھا کر روتے ہوئے دعا کی اے اللہ میرے علی کی مدد فرما۔ اللہ کے رسول نے جیسے ہی دعا کی ادھر حضرت علی رضی اللہ عنہ اٹھے اور اپنی تلوار سے عمر پر حملہ کیا۔ عمر تلوار کے آگے اپنی ڈھال لگا دی لیکن حضرت علی رضی اللہ عنہ کے تلوار کا زور اتنا تیز تھا کہ ڈھال سے بچ سے کٹ گئی اور تلوار سیدھے عمر کی کھوپڑی پر لگی، جس سے اس کے جسم کے 2 ٹکڑے ہو گئے اور وہ دھڑام سے زمین پر گرا۔ اس واقعے کے کچھ دنوں کے بعد حضرت حسن و حسین بیمار ہو گئے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بچوں کی خبر لینے کے لیے گھر آئے تو اللہ کے رسول نے حضرت فاطمہ سے کہا تم بچوں کی شفا کے لیے 3 روزے رکھنے کی نذر مان لو۔ تو وہ دونوں میاں بیوی حضرت علی اور حضرت فاطمہ نے 3 روزے رکھنے کی منت مانگ لی کہ اللہ ہمارے بچوں کو ٹھیک کر دے تو ہم منت میں 3 روزے رکھیں گے۔ اللہ نے ان دونوں بچوں کو ٹھیک کر دیا تو دونوں میاں بیوی نے روزہ رکھا۔ شام کو افطاری کے لیے کچھ بھی نہیں کھانے کو تھا تو حضرت علی ایک یہودی کے پاس گئے۔ اس کا نام شمعون تھا۔ اس سے کہا کہ کچھ مزدوری ملے گی؟ اس یہودی نے کہا ہاں، یہ کچھ اون ہیں، ان کو صاف کر دو، میں اس کے بدلے میں تمہیں کچھ جو دوں گا۔ جو حضرت علی رضی اللہ عنہ اس اون کو لے کر گھر آئے اور حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ کو دیتے ہوئے کہا کہ اسے صاف کر دو۔ حضرت فاطمہ نے اس اون کو دوپہر تک صاف کر دیا۔ حضرت علی رضی اللہ اس کو واپسی لے گئے تو اس یہودی نے تھوڑی سی جو دے دی۔ حضرت فاطمہ نے جو کو پیس کر 2 روٹیاں بنائی اور افطاری کے وقت تک کھانے بیٹھے تو دروازے پر کسی نے دستک دے کر کہا اے اللہ کے رسول کی بیٹی غریب ہوں، کچھ کھانے کو دے دو۔ دونوں میاں بیوی نے ایک دوسرے کی طرف دیکھا اور پھر اللہ کی خاطر دونوں روٹیاں اس غریب کو دے دی اور صرف پانی پی کر روزہ کھولا۔ رات میں سحری کے وقت بھی کچھ کھانے کو نہیں تھا، اس لیے دونوں نے صرف ایک کھجور کھا کر پانی پی لیا اور روزہ رکھ لیا۔ اگلے دن حضرت علی رضی اللہ عنہ پھر سے اسی یہودی کے پاس گئے اور اون لے کر گھر آئے۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ نے اس کو صاف کیا اور پھر حضرت علی اس یہودی کو وہ اون دے آئے۔ اس یہودی نے پھر سے تھوڑی سی جو دے دی۔ حضرت فاطمہ نے جو کو پیسا، پھر آٹا گوندھ کر 2 روٹیاں پکائی۔ افطاری کے وقت کھانے بیٹھے تو دروازے پہ دستک ہوئی۔ باہر سے آواز آئی کہ یتیم بچہ ہوں، کچھ کھانے کو دے دو۔ حضرت علی اور حضرت فاطمہ نے آج بھی وہ دونوں روٹیاں اس یتیم بچے کو دے دی اور صرف پانی پر افطار کیا۔ اگلے دن پھر سے سحری ایک کھجور اور پانی
پر کی۔ صبح حضرت علی اس یہودی سے اون لے آئے، حضرت فاطمہ نے اسے صاف کر واپسی کر دیا۔ اس یہودی نے کچھ جو دی، حضرت فاطمہ نے اسے پیس کر 2 روٹیاں پکائی، اور شام کو افطاری کے وقت جب دونوں لوگ کھانے بیٹھے تو آج پھر سے دروازے پر دستک ہوئی۔ جنگ بدر کا قیدی ہوں، بہت بھوکا ہوں، کچھ کھانے کو دے دو۔ حضرت علی حضرت فاطمہ نے آج بھی اللہ کی خاطر اس قیدی کو اپنی 2 روٹیاں دے دی اور خود پانی پر افطار کر لیا۔ 3 دن فاقے نے حضرت فاطمہ کو بستر پر گرا دیا اور بھوک کی وجہ سے وہ بیمار پڑ گئی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جب خبر ہوئی تو فاطمہ بیمار ہیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیٹی کا حال پوچھنے گھر آئے۔ حضرت فاطمہ اپنے باپ کو دیکھ کر اپنے آنسو نہ روک سکی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سینے پر سر رکھ کر زور زور سے رونے لگی۔ بیٹی کی یہ حالت دیکھ کر اللہ کے رسول کے بھی آنسو آ گئے اور بیٹی فاطمہ کے سر پر ہاتھ پھیرتے ہوئے انہیں دلاسا دیا۔ حضرت فاطمہ کے آنسوؤں نے آسمان پر ہلچل مچا دی۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام قرآن لے کر نیچے آئے اور اللہ تعالیٰ نے حضرت فاطمہ اور حضرت علی کی تعریف کرتے ہوئے فرمایا، ترجمہ: اے نبی، تمہاری فاطمہ تو بیچاری ایسی ہے کہ 3 دنوں سے خود بھوکی ہے، لیکن غریب کو، مسکین کو اور قیدی اور یتیم کو اپنا کھانا کھلا دیا۔ ناظرین، ایسی تھی ہمارے نبی کی لاڈلی بیٹی حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا۔ اللہ ہمیں بھی ان کے جیسا ایمان پر نصیب فرمائے، آمین۔ ناظرین، کمنٹس باکس میں اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے ایک نام ضرور ٹائپ کریں۔